نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں الحمد للہ رب العالمین کے متعلقہ اس کے فضائل اور اس کے متعلقہ احکامات کا تذکرہ کیا گیا۔ آج اس چھوٹی سی آیت مبارکہ الرحمن الرحیم اس کے متعلقہ چند ایک باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ الرحمن الرحیم، یہ جو الحمدللہ لفظ اللہ کو مجرور لائے ہیں، اس کی پہلی صفت رب العالمین ہے اور دوسری صفت الرحمن اور تیسری الرحیم ہے۔ ایک مسئلہ تو اللہ رب العزت یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی ممکن ہیں۔ ترکیبی لحاظ سے چونکہ موصوف مجرور ہے لہذا صفت بھی مجرور ہے۔ موصوف اور صفت کی آپس میں 10 چیزوں میں مطابقت ہے، جیسے کہ اہل علم جانتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی شورى آفاق کتاب بدائع الفوائد کے اندر اور مدارج السالکین کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ یہاں دو اللہ کی صفتیں ہیں، الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے اور الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ یہ دونوں صفتوں یہاں اکٹھی لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ کچھ رحمت اس کی وہ ہے جو دنیا کے اندر ہم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ رحمت وہ ہے جس کا تعلق آخرت قیامت کے دن سے ہے، وہاں جا کر مومن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عام ہو تو تب بھی اور خاص جو ہے، دونوں قسم کی رحمتوں کا یہاں تذکرہ کیا۔ الرحمن جو ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رحمت کی صفت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ جس طرح اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، الرحمن بھی اسی طرح ہے۔ بعض اس کو صفت شمار کرتے ہیں۔ اس عام علمی بحث سے ہٹ کر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید کی یہ ابتدائی آیات کے اندر ہی یہ بات ذکر کی، الرحمن الرحیم۔ اس کا ہم سادہ سمپل ترجمہ کرتے ہیں، اللہ بہت رحمت کرنے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا فضل کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا۔ ان اللہ کتب کتابا، صحیح بخاری کی حدیث جو ہم نے سنی کہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا، پوری کتاب ایک چھوٹے سے جملے پہ مشتمل ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ میرے اللہ، ہم یہ استفسار کرتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ کیسے غالب آ جاتی؟ آئیے، صحیح حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، جب مرنے لگا، موت کا وقت آیا تو تھوڑا سا پریشان ہوا کہ زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اعمال صالحہ نہیں ہے، اور جس اللہ رب العزت نے پیدا کیا کچھ ٹائم کے بعد اب اسی کے پاس لوٹنے کا وقت آ گیا۔
تو وہاں جا کر اتنی بڑی عدالت کے اندر کیا جواب دوں؟ یہ بڑی عمدہ سوچ ہے، بڑی اعلیٰ سوچ ہے. چاہے زندگی کے آخری سانسوں میں ہی پیدا ہو کر جائے، اللہ اس پہ بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دیتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا، آخر میں ایک چھوٹا سا ایسا گناہ کرتا ہے جو ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہتا، ساری زندگی گناہوں سے لتھڑی پڑی زندگی، آخر مرنے سے پہلے ایک ایسی نیکی کرتا ہے جس سے اللہ گناہوں سے درگزر فرما کر اس سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے. یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، الرحمن الرحیم. شخص مرنے لگا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اولاد کو اکٹھا کیا، جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مرنے لگتا ہے، کوئی سیاستدان ہے سیاست کی باتیں کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کی باتیں کرے گا، زمیندار ہے زمینداری کی باتیں کرے گا، کوئی پراپرٹی کی متعلقہ ہے تو اس کی باتیں کرے گا. جس شعبے سے منسلک کوئی انسان ہے ظاہر ہے اسی کی متعلقہ وصیتیں کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ بھی مرنے لگا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینے، ایک ٹکڑے کو جلا کر ہوا کے سپرد کر دینا اور دوسرے کو جلا کر دریا برد کر دینا، پانی کے سپرد کر دینا. ایک باپ ایسے دردناک موڑ پہ ایسی دردناک وصیت کرے، ایک اولاد کے لیے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے دل جگری کی بات ہے. وہ شخص فوت ہو گیا، اولاد نے وصیت پہ اسی طرح منوان عمل کیا جس طرح باپ نے وصیت کی. ایک اولاد کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑے کرے اور پھر اسے جلائے. برکیف اولاد نے منوان وصیت پہ عمل کر لیا. اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا اس کے ذرات کٹھے کر دو، ٹکڑا بن گیا. دریا کو حکم دیا پانی کو اس کے ٹکڑے کٹھے کر دو، پانی کے ٹکڑے بھی کٹھے. جسم کو ملایا، کھڑا کیا، پوچھا میرے بندے ساری زندگی گناہوں میں، ساری زندگی سرکشی میں، بغاوت کے اندر گزر گئی، اور جب مرنے لگا ہے تو کیسی عجیب و غریب وصیت کری. اپنے اللہ سے کہا اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی بغاوت میں سرکشی میں سمجھ نہیں آئی، اب جب مرنے کا وقت آیا سوچ بدلی، تبدیلی آئی. یہ انقلاب ہے، یہ اصلی انقلاب ہے. میں نے سوچا کہ میں جس خالق نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے اس کی عدالت میں کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن یہ رحیم رب ہے، یہ کریم رب ہے، اس کی رحمت کا کیا کہنا، اس کے فضل کا کیا کہنا انسان سوچ نہیں سکتا. میرے اللہ نے کہا بندے ساری زندگی بغاوت سرکشی میں گزار دی، چلو مرنے سے پہلے ہی سوچ تبدیل ہو گئی، سوچ میں انقلاب آ گیا، مرنے سے پہلے ہی تو ڈر گیا ہے مجھ سے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی کے گناہ ایک طرف، سرکشی بغاوت ایک پلڑے کے اندر رکھ دے، یہ مرنے سے پہلے جو چند لمحے تمہارا ڈر اور خوف ہے اس کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دے. میں تو اتنا رحیم رب ہوں، کریم رب ہوں، جہاں تجھے معاف کر دیا ہے. یہ ہے الرحمن الرحیم. اس کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے. جب بھی اپنے اللہ سے دعا کریں یہ دعا کے اندر ضرور جملہ کہا کریں میرے اللہ اگر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو چکے ہیں پھر تو مجھے معاف نہ کر، اور اگر تیری رحمت اتنی وسیع ہے اس سے ذرا کم ہے تو پھر اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے.
بڑا رحیم رب ہے، بڑا کریم رب ہے، بندہ آئے تو صحیح نا اس کے پاس۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنی آنکھ سے آنسوں کے چند قطرے گراتا ہے، اللہ ان چند قطروں کی وجہ سے اس کے پورے جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دیتا۔ یہ میرا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ ہے میرے اللہ الرحمن، یہ ہے میرا اللہ الرحیم۔ دنیا میں اپنی رحمت کو تقسیم کیا، ابھی تو ایک چھوٹی سی رحمت کی ایک جھلک ہے جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس رحمت کا بہت بڑا حصہ بھی قیامت تک محفوظ ہے، وہاں میرا اللہ ہمارا رب جو ہے ہم پہ رحمت فرمائے گا۔ آئیے جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، معجم الاوسط، طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر روایت حسن درجے کی آتی ہے، مشہور حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہے، بڑی چوٹی کی سند ہے، بڑے کبار محدثین پہ مشتمل سند ہے۔ اگر میں اس میں سے سند کے ایک ایک محدث، ایک ایک راوی کا تذکرہ کروں، بات کہیں دور نکل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، پوری دنیا کھڑی ہے، اس شخص کے متعلقہ اعلان کیا جائے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال لے آؤ، رجسٹر لے آؤ، 99 گناہوں کا رجسٹر، چھوٹے موٹے رجسٹر نہیں، یہ دنیا کے رجسٹروں کی طرح نہیں، کاپیوں کی طرح نہیں، 99 گناہوں کا رجسٹر۔ ایک رجسٹر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے نا وہاں تک وہ لمبا چوڑا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر تو زمین و آسمان کے برابر آتا ہے۔ اتنے بڑے گناہوں کے رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر۔ اسے بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کوئی عذر، یہ جو اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی نیکی ہے، کوئی یاد ہے، بتاؤ۔ بندہ کہے گا اللہ کوئی نیکی یاد نہیں، کوئی عذر ہے تب بتاؤ، یعنی یہ جان بوجھ کر نہیں کیے، معذوری سے ہو گئے، جہالت کی وجہ سے ہو گئے، کوئی عذر ہے تب بھی بتاؤ۔ عرض کرے گا اللہ میں کیا اپنی معذوری ذکر کر سکتا ہوں، میں کیا معذوری کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑے رجسٹر، اتنے بڑے گناہ، اتنے تعداد کے اندر گناہ، میں نیکیاں کہاں سے لاؤں، مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں۔ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے، اسے مشہور حدیث بطاقہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پرچی جو ہے لائی جائے گی، رب العزت فرمائیں گے اس کا پتہ ہے، چھوٹی سی پرچی دیکھے گا تو کہے گا ما ہذہ البطاقہ، یہ ہذہ جو اسم اشارہ ہے یہاں حقارت اور تحقیر کے معنی میں ہے، یہ بڑے نکتے کی بات ہے۔ ما ہذہ البطاقہ، اتنا چھوٹا حقیر سا بطاقہ، چھوٹی سی پرچی، اور 99 اتنے بڑے رجسٹر گناہوں کے، پھر اللہ یہ پرچی کیا کرے گی؟ کھولو، اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ ایک جملہ لکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زندگی میں کبھی پڑھا تھا؟ مسلمان ہو گیا تب شاید پڑھا ہوگا، زندگی میں کبھی ذکر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ یہ کلمہ کبھی پڑھا ہوگا؟ رب العزت فرمائیں گے لے آؤ میزان، ترازو، ترکڑی، کسوٹی لے آؤ،
99 رجسٹر ایک پلڑے کے اندر رکھتے جائیں گے، اور وہ چھوٹا سا بطاقہ جو ہے وہ ایک طرف پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹی سی پرچی والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا اور گناہوں کے رجسٹر اوپر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو یہ جو اشہد ان لا الہ الا بڑا عظیم کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے، بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اگر 7 آسمانوں کے اوپر رکھ دیا جائے، 7 آسمان جھک جائیں، یہ پلڑا، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ بلند ہو جائے۔ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو مضبوط کڑے بنا دیے جائے اور یہ لا الہ الا اللہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے جو مضبوط کڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائیں۔ اتنا عظیم کام۔ تو میرے اللہ نے 99 رجسٹر نہیں دیکھے گناہوں کے، بخشش پہ آیا، رحمت پہ آیا، الرحمن الرحیم، تو 99 رجسٹر نہیں دیکھے، بس چھوٹی سی پرچی دیکھی، اور میرے اللہ نے اس کے 99 رجسٹر سے درگزر کرتے ہوئے اللہ نے معاف کر کے اسے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ اپنے اللہ کو ان صفات کے ساتھ پکارا کریں، یہ اللہ کے خوبصورت نام ہے، فدعوہ بہا، اس کے ساتھ پکارو۔ یہ بڑے خوبصورت نام ہے، بڑی عالی شان صفات ہے میرے اللہ کی۔ آپ نے اس شخص کا واقعہ نہیں سنا، مشہور واقعہ جس نے 100 قتل کر دیے، عربی تو وہ توبہ کی طرف ارادہ ہی کیا تھا، تو مر گیا۔ مشہور لمبی حدیث ہے، مشہور واقعہ، آپ کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس 100 قاتل جو تھا نا، قتل کرنے والا، اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، زانیہ تھی، فاحشہ تھی، انتہائی بدکار قسم کی عورت تھی، زندگی میں کوئی نیکیاں بھی نہیں تھی۔ اللہ نے ان کتوں کو پلانے کے چند قطروں کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے بھی جنت میں داخلہ نصیب کیا۔ اس لیے یہ الرحمن الرحیم جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ان واقعات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کے یہ عقیدہ بنا کر جب آپ اپنے اللہ کو کہیں گے الرحمن الرحیم، آپ کی زندگی کی کایا تبدیل ہو جائے گی، زندگی کے سارے گناہوں کو میرا اللہ دھو دے گا۔ اس لیے یہ الرحمن الرحیم، میرے اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اس کے فضل کا کیا کہنا، اس کی رحمت کا کیا کہنا، اس کی قدرتوں کا کیا کہنا۔ تو یہ مضبوط عقیدہ بنائے، ہمیشہ اپنے اللہ سے جب دعا کرے اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ کرے، اللہ کو ان خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارے، اللہ کو صفات علیہ کے ساتھ پکارے، جو صفات اور اسماء کتاب و سنت کی نصوص کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقیہ یہ عقیدہ اپنا کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح دھو دے، معاف کر دے جس طرح اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا، بنو اسرائیل کے اس شخص کو اللہ نے معاف کر دیا، 100 انسانوں کو قتل کرنے والے اس شخص کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اس حدیث بطاقہ کے مستحق جو انسان تھا، مصداق جو انسان تھا، جس طرح اللہ نے اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر کو معاف کر کے اللہ نے اس سے بھی جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ اپنی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، جہنم سے نجات دلا دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔